بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو خوش آمدید آج کی لیکچر نمبر 8 میں. آج کا لیکچر نمبر جو 8 ہے اس کی جو آیت ہے، گزشتہ ہم نے آیت نمبر 5 تک سورۃ البقرہ کی تکمیل کر چکے تھے، اور یہ جو آیت آج چھٹی ہے اس میں ہم نے مطالعہ کرنا ہے. اور آیت چونکہ آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ آیت ہے، اس کا جو اسکرپٹ ہے کہ یہ آیت کا اسکرپٹ ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ ریٹن کیا ہوا ہے. اب اس کو آیت کے ہر جو لفظ ہے اس کا ہم مطلب کریں گے، میننگ لیں گے اردو میں، یعنی اس کا مطلب لیں گے اور انگلش میں، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کا روٹ ورڈ اور اس کا جو چیپٹر کیا ہے. تو اس کی ابتدا کرتے ہیں یہیں سے کہ ان، یعنی ان الذین، یہاں پہ لفظ ان ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے تاکید کے لیے یہ لفظ ہے، اور جس میں کسی چیز کے اوپر زور دیا جائے اور یا بات اس کے اوپر جو ہے نا حکمن کی جائے، یا اس کے اندر اتنی جنبش ہو یا اتنا وزن ہو کہ اس بات کو کہنا پڑے کہ ان، یعنی اس کی تحقیق اتنی ہو. ان بے شک، تو اس کا بے شک اردو میں ہے، جبکہ انڈیڈ جو ہے نا اس کا کیا ہے، انڈیڈ اس کا انگلش میننگ ہے، اور اس کا روٹ ورڈ نہیں ہے، اور چیپٹر بھی اس کا نہیں ہے. الذین، پیچھے ایک لفظ آیا تھا اولئک، وہ اس میں اشارہ تھا. الذین یہاں پہ ہے کہ جن، یعنی آگے آ رہا ہے کہ کفروا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر، جن لوگوں نے قبول اسلام سے انکار کیا. کفر کے معنی ہے کہ نعمت کا چھپانا، اور شرع میں کفر کہتے ہیں ایمان کی ضد اور خداوندی نعمت کے چھپانے کو. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہے کہ ان الذین کفروا، تو الذین سے مراد جن لوگوں نے، یعنی کن لوگوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. چونکہ اسلام قبول نہیں کیا تو لازم بات انہوں نے کفر کو اختیار کیا. تو یہ ہے جن، اس کا اردو میں نے کیا، دوز ہو، یہ اس کا انگلش میننگ ہے، اور اس کا روٹ ورڈز اور چیپٹر جو ہے نا وہ بلینک ہے، یعنی پرووائڈڈ یا اویلیبل نہیں ہے. کفروا، یہ چونکہ جمع میں ہے تو یہ کفروا، انہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے یا شک کرتے تھے، یا جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کو انکار کرتے تھے. تو ان الذین کفروا، یہ انہوں نے کفر کیا، اردو میننگ میں کفر کیا، اور اس کا انگلش میننگ ہے ڈس بلیوڈ. اور اس کا جو روٹ آتا ہے وہ کاف، فا اور را. کاف، فا اور را جو ہے نا اس کا روٹ ورڈز ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے. جبکہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کفر ہے، اور اس کا جو چیپٹر ہے وہ چیپٹر یہ ہے کہ نصرہ. اس کا جو چیپٹر ہے وہ نصرہ اس کا چیپٹر ہے. یہاں تک یہ ہمارا جو لفظ ہے یا ورڈ ہے یا جملہ ہے یا جو کلمہ ہے، کلمہ جو ہے نا وہ یہاں مکمل ہے. اب آ جاتا ہے نیکسٹ ورڈ، آ جاتا ہے سواء. سواء کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر ہے، کہ کس لحاظ سے برابر ہے، یعنی کہ اے پیغمبر آپ ان کو جو ہے نا میرے عذاب سے اور جو میرا ذاتہ ہے اس سے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو یہ دونوں اس کے لیے کیا ہے، برابر ہیں. تو یہاں اس سے وجہ سے لکھا ہوا کہ سواء برابر، اور اس کا انگلش میننگ ہے کہ اٹ از سیم. اور اس کا روٹ ورڈ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا چیپٹر اور اس کا روٹ ورڈ ہم بلینک چھوڑ دیے گئے. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ
ان کو، کن کو؟ یعنی یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ علیہم ان کو، کن کو؟ ان کو۔ یہ اردو میں جب کہ ٹو دیم جو ہے نا، یہ انگلش اس میں اس کا ورڈ کا میننگ آ جاتا ہے، جبکہ جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نہیں ہے، اور چیپٹر بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہے کہ علیہم ان کو، یعنی کن کو؟ کفار کو کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اے نبی جی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو دونوں باتیں جو ہے نا ان کے لیے کیا ہے، وہ برابر ہیں۔ علیہم ان کو، ٹو دیمس اور روٹ ورڈز اور اسی طرح چیپٹر ہے۔ اس کا چیپٹر اور اس کا روٹ ورڈ نہیں ہے، پرووائڈڈ نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، نہیں۔ انذرتہم، چونکہ اس میں جو ہے نا ہم ضمیر بطور ضمیر بھی آیا ہے، انذرتہم ڈرانا، نظرہ ڈرانا، نظرہ ان کو تنبیہ کرنا یا نظرہ ان کو وارن کرنا۔ تو انذرتہم یعنی ان کو ڈرائیں، ان کو اللہ کے جو ذات ہے اس کو، ان کو جو ہے نا متنبع کریں۔ تو یہاں پہ آیا کہ آیا کہ، یہاں پہ لفظ آیا ہے انذرتہم، آیا کہ، تو اس کا جو انگلش میننگ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ whether you warn them، whether you warn them۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کہ نون ظا اور را، نون ظا اور را، یہ اس کا کیا ہے، روٹ ورڈ ہے۔ جب اس چیپٹر جس میں یہ ڈراپ ہوتا ہے اس چیپٹر کا نام ہے افعال، اس چیپٹر کا نام ہے افعال۔ اسی طرح یہ جو آ جاتا ہے کہ نیکسٹ ورڈ آ جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یا، یعنی کیا، اے نبی جی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو یہ دونوں کے درمیان جو ہے یہ بارڈر لائن کے طور پر رہتا ہے کہ آپ کہ یا، اور اس کا انگلش میننگ ہوگا کہ آر، اس کا انگلش میننگ آر ہوگا، اس کا انگلش میننگ آر ہوگا۔ تو چونکہ اس کا روٹ ورڈز اور جو ہے چیپٹر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کیا، اس کو بلینک چھوڑ دیا گیا، اس کو پرووائڈ نہیں ہے۔ ان دا سیم پروپورشن نیکسٹ پر جاتا ہے کہ لم، لم کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں، اور ناٹ اس کا جو ہے نا وہ انگلش میں آتا ہے، جبکہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے اور چیپٹر ہے وہ پرووائڈڈ یا اویلیبل نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے نا تنذرہم کہ اے نبی جی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کس سے؟ عذاب الہی سے یا اللہ تعالیٰ کا جو ذات ہے اس سے ڈرائیں۔ جیسے اوپر ہم نے کہا تھا سیم میننگ آتا ہے، یو وارن دیم، ان کو متنبع کریں یا ان کو متنبع کریں، متنبع کرنا، یو وارن دیم۔ تو اس کا بھی سیم ہے کہ نظرہ، یعنی نون ظا اور را، نون ظا اور را، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، جس ورڈ سے یہ لفظ جو ہے وہ خارج ہوا ہے، یعنی نکلا ہے، اس کی برف ہوئی ہے۔ اور اس کا جو چیپٹر آتا ہے وہ چیپٹر جو ہے نا باب افعال ہے، باب افعال ہے۔ لاسٹ میں آ جاتا ہے کہ یہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ لا، یہ نفی کے طور پر ہے، نفی کے طور پر یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ لا کا مطلب نہیں ہے، لا کا مطلب نہیں ہے اس کا اردو میں، اور جبکہ جو ہے نا ناٹ جہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے یہ اس کا انگلش میننگ ہے، یہ اس کا انگلش میننگ ہے، اور جو روٹ ورڈ اس کا ہے اور اس کا جو چیپٹر ہے وہ کیا ہے، وہ بلینک ہے، وہ کیا ہے، بلینک ہے۔ اسی طرح یؤمنون، کہ یؤمنون کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان لانے والے، یقین رکھنے والے، ایمان لانے والے یا یقین رکھنے والے۔ کس پر ایمان لانے والے اور کس پر یقین کرنے والے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی ذات مبارک پر کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا برحق ہے، اور جو کچھ یہ جو ہے نا احکامات دے رہے ہیں یہ من جانب اللہ ہے، تو ان پر جو ہے نا یہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ کون نہیں ہیں؟ یہ کفار کی طرف اشارہ ہے۔ دے بلیو، یعنی وہ یقین
نہیں کریں گے، یہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ آتا ہے کہ افعال ہے، یہ اس کا افعال ہے، روٹ ورڈ آتا ہے عین میم اور نون، اور اس کا جو ہے آ جاتا ہے افعال آ جاتا ہے۔ افعال جو ہے اس کا آ جاتا ہے، چیپٹر اس کا افعال ہے، جبکہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین میم اور نون۔ چونکہ یہ پہلے لفظ یہاں پہ لکھا ہوا تھا تو یہ لفظ بنیادی طور پر روٹ ورڈ ہے، افعال یہاں پہ بلینک تھا، اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ یہ لکھا گیا تھا تو لکھنا یہاں پہ تھا اور یہاں پہ یہ چلا گیا لکھا گیا ہے، تو لہٰذا جو یہ اپنی جگہ پہ آگے ہیں، اور یہ افعال اس کا کیا ہے، باب ہے، جس باب سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس باب سے یہ ہے۔ یہ آج کی جو ہے یہ ہماری آیت تھی، اس کا سیدھا پوائنٹ ہے کہ اس کو دوبارہ ایک مرتبہ ریوائز کر دیتے ہیں۔ تفسیر مظہری سے اس کی جو تشریح ہے اس سے سیدھا پوائنٹ کہ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، کہ اے پیغمبر جن لوگوں نے قبول اسلام سے انکار کیا، تو یعنی کہ کفر کے معنی لغوی معنی ہے نعمت کا چھپانا، اور شرع میں کفر کہتے ہیں ایمان کی ضد اور خدابندی نعمت کے چھپانے کو۔ اور پھر یہاں پہ کہا ہے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، ان کے حق میں یکساں ہے، یعنی برابر ہے کہ تم ان کو عذاب الہی سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ یہ ان کی خبر ہے، یہ ان کی خبر ہے، اور سواء اسم ہے، معنی میں جو ہے استوا کے ہیں، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کیا ہے، برابر ہے۔ انذرتم میں جو ہے نا یہ حمزہ اور ام لم تنذرہم میں جو ہے نا یہ دونوں کو استفہام کے لیے جو ہے نا آیا کرتے ہیں، لیکن یہاں معنی استفہام سے مجرد ہے، یعنی یہ جو لفظ یہاں پہ کہا گیا کہ انذرتم استفہام ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں پہ جو استفہام ہے کیا ہے، مجرد ہے۔ اس جگہ ان کا ذکر معنی استوا کی تقریر و تاکید کے لیے ہوا ہے۔ انذار کہتے ہیں عذاب الہی سے خوف دلانے کو، یہاں صرف انذار پر اکتفا کرنے اور اس کی ضد مذکور نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ضرر کا دفع کرنا نفع حاصل کرنے سے زیادہ محترم بشان ہوا کرتا ہے۔ تو آگے پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس میں آخری جو لفظ ہے کہ لا یؤمنون، وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اپنے ماقبل کے اجمال کی تفسیر کر رہا ہے، یعنی جملہ سواء علیہم میں جو ایک طرف کا اجمال تھا لا یؤمنون سے اس کی تفسیر ہو گئی ہے۔ اس صورت میں جملے کا کوئی جو ہے نا محل اعراب نہ ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حال موقعہ ہو یا بدل یا ان کی خبر، اور اس تیسرے احتمال میں درمیانی عبارت بطریق جملہ مترازع واقعہ ہونا ہے۔ تو یہ چند سیدھا پوائنٹ ہیں جو تفسیر مظہری سے جو ہے دیے گئے ہیں، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ تفسیر مظہری کے اندر جو ہے زیادہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ ہمارا بنیادی مقصد قرآن حکیم کے بنیادی حروف کی معرفت حاصل کرنا ہے، ان کا جو ورڈ اور میننگ ہمیں پتہ چل جائے، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیپٹر کیسے ہے، یہ کس چیپٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر یہ بنیادی باتیں ہمیں آ جاتی ہیں اور یہ ہمیں اس پر جو ہے نا ہمیں بنیادی طور پر اس پہ گرپ ہو جاتی ہے، تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ آیا جو ہے نا ہم قرآن حکیم کی تلاوت یا آسانی کے ساتھ قرآن حکیم کا مفہوم جو ہے نا علماء کرام کی نگرانی میں بیٹھ کر ہم آسانی کے ساتھ قرآن حکیم کو سمجھ پانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور یہی جو ہے نا آج کا چونکہ یہ لیکچر تھا، کل انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جو آیت ہوگی، آیت نمبر جو ہے نیکسٹ آیت کے ساتھ جو ہے نا آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور جانے سے پہلے حسب جو ہے نا معمول اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے، اور اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تیری توفیق کے بغیر جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے، نہ ہی اس کو سمجھنا، نہ ہی اس کو پڑھنا، اور نہ ہی اس کے مفہوم کا جو ہے اس کو جو ہے نا اس کا تدبر کرنا، یہ من جانب جو ہے نا اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی سے جو ہے نا توفیق اور جو ہے نا لو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے نا وہ حامی و ناصر ہوں۔ کل انشاءاللہ یا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ
نیکسٹ آیت کے ساتھ لیکچر نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔